پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اکثرو ذکر حالم اللذاتی، یعنی الموت، لذتوں کو کاٹ دینے والی، ارمانوں کا خون کر دینے والی، حوصلوں کو ملیاں میٹ کر دینے والی، آپ کو ہم کو برباد کرنے والی چیز کو اکثرو کثرت سے یاد کرو، یعنی زیادہ تر کسے یاد کرو؟ موت کو یاد کرو۔ ایک نہ ایک دن مر جانا۔ آج دنیا میں مرسڈیز سے چل جانا، آج دنیا میں 4 ویلر سے چل جانا، ایک وقت آئے گا کہ تیرے تو مٹی نہیں ڈالنے کے لائق رہے گا، ایک وقت آئے گا نا تو نہانے کے لائق نہیں رہے گا، ایک وقت آئے گا تیری اولاد، تیری بیویاں، تیرے بچے تجھے تیری حویلی سے باہر کر دیں گے۔ سچ فرمایا اللہ رب العالمین نے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ کیا مطلب؟ تم جہاں کہیں بھی رہو گے، شراب خرید رہے ہوگے، مارکیٹ میں سامان خرید چکے ہوگے، اپنے خواہشات کے مطابق کہ موت کا فرشتہ آئے گا، آنے کے بعد آپ کو وہاں دبوچ لے گا، کسی کو یہ پتہ نہیں کہ کب کہاں کس حال میں مرے گا۔ آپ کا بیٹا جس کے لیے آپ نے حلال حرام کی تمیز نہیں کی، وہ بیٹا جب آپ بیمار تھا تب پردیس سے نہیں آیا، جب آپ موت کے گھاٹ اتر گیا، جب ماں کا انتقال ہو گیا، وہی آپ کا بیٹا پردیس سے آواز کر رہا ہے، لاش کو روک دیا جائے، میں فلائٹ سے آ رہا ہوں، اے خدا را، اے مسلمان تجھے آج کیا ہو گیا؟ یہ مسلمان ہے، جب بھی ماں کا انتقال ہو گیا، ماں جب رخصت ہو گئی، اجل کا جب وقت آ گیا، تب بیٹا یہ آواز کر رہا ہے، اب میں آ رہا ہوں۔ پیارے نبی نے جواب دیا، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ لوگ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائیں گے، لوگ دنیا کو دانتوں سے پکڑ لیں گے، لوگ دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کے آب و ہوا میں، دنیا کے ڈیکوریشن میں، دنیا کے سر و فساد میں اس طرح مبتلا ہو جائیں گے کہ وہ حب دنیا و کراہیت الموت، دنیا کو اس طرح ترجیح دینے لگیں گے کہ وہ موت کو ناپسند کریں گے، ایسا لگے گا کہ انہیں جیسے مرنا ہی نہیں ہے، خاک میں ہی نہیں ملنا ہے۔ حالانکہ یاد رکھو، آج میں آپ سے کہہ کر کے جا رہا ہوں، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم
أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بآيات الذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك والرؤوف الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه من اللذات يعني الموت. رواه ابن ماجه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. کتنی عجیب تر ہے انسان کی زندگانی، دنیا کی زندگی کو سمجھا ہے جاودانی، پانی کا بلبلا ہے انسان کی زندگانی، نہیں روب دبدبا ہے، نہیں دہشت ہلاکو، گئے اس جہاں سے آخر چنگیز جیسا ڈاکو،
ہوئی خاک سب پہ غالب، ہوئی خاک سب پہ غالب، گئی ساری لن ترانی، پانی کا بلبلا ہے انسان کی زندگانی۔ سب سے پہلے اس اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، بڑائی و بزرگی بیان کی جائے جس نے ہمیں اس روئے زمین پر پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد یوں ہی لاچار، مجبور، بے بس، جاں بلب ماحول میں نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہمیں ضلالت و گمراہی سے نکال کر صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے آمنہ کے لال، عرب کے در یتیم عبداللہ کے لخت جگر کو بھیجا، جن پر درود و سلام نازل ہو۔ ان میں آخری کڑی عرب کے در یتیم آمنہ کے لال، ہم سب کے نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، آپ سے بغیر کچھ کہے آج آپ کی اس جامع مسجد میں پہلی بار میری حاضری ہے۔ میرا موضوع ہے جس ٹاپک پہ آپ سے گفتگو کیا جائے گا چند منٹ، وہ ہے موت سے قبر تک یا موت۔ دیکھیے ایک پہلو پہ بات ہو پاتی ہے کہ نہیں، آپ کے مسجد کے امام صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو، الحمدللہ بہت با اخلاق، عزت دار، سب الحمدللہ سب ٹھیک ہے۔ ہاں، انسان دنیا میں اس لیے آیا کہ آنے کے بعد زندگی رہے، گزارا کرے، بسر کرے، اور اس کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جائے، چلا جائے، پھر مر جانے کے بعد منو مٹی طرح دفن ہو جائے، کچھ نہیں ہوگا۔ نہیں، کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، کیا کہا؟ آج سے نہیں، ارشاد فرمایا 1450 سال پہلے سے ارشاد فرمایا، کیا کہا؟ کل من علیہا فان۔ کیا مطلب؟ اس روئے زمین پر، اس دھرتی پر، اس پرتھوی پر جتنے بھی جاندار ہیں، اللہ نے جتنے بھی لوگوں کے اندر روح رکھا ہے نا، متنفس لوگ ہیں جتنے، کل من علیہا فان، یہ سب فنا کے گھاٹ اتر جانے والے، ایک نہ ایک دن انہیں جان جانے آخری کے حوالے کر دینا، یعنی ایک نہ ایک دن انہیں ہاں اجل آ کر کے رہے گی، موت کا وقت آ کر کے رہے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور بقا رہنے والی ذات، عبدالآباد تک رہنے والی ذات، ہاں جسے کوئی مٹا نہیں سکتا، جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، وہی ذات باقی رہنے والی ذات ہے۔ اور آگے آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، کیا کہا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اے دنیا کے اندر مال والے، اولاد والے، ثروت والے، اپنے آپ میں غرور اور فخر کرنے والے، یاد رکھ جس کے پاؤں میں کبھی کانٹے نہ چبھے ہوں، رب کعبہ کی قسم، یہ موت انہیں 2 گز زمین کا محتاج بنا دے گی۔ ایک نہ ایک دن آپ کو موت کے گھاٹ اتر جانا۔ چوٹی پہ اذان دی ہم نے، سولی پہ بھی جان دی ہم نے، چوٹی پہ اذان دی ہم نے، سولی پہ بھی جان دی ہم نے۔ میدان کا سر کرنا کیا ہے، دریا میں بھی گھوڑے دوڑائے
تم آسمانوں پہ کمندے ڈال لو تب بھی، ہاں مال بٹور لو تب بھی، یاد رکھو تھے رب کا فرمان ہے، آج سے نہیں 1450 سال پہلے اس مال کے حقیقی نے ارشاد فرمایا، کیا اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گا، کل من علیہا فان، یہ ساری چیزیں فنا ہو جانے والی۔ ایک اور موقع پہ ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یعنی ہمیں آپ کو ایک نہ ایک دن مر جانا ہے، موت کے گھاٹ اتر جانا ہے، اللہ سے جا کر کے مل جانا ہے، اس قبر کی تاریکی میں جا کے ہمیں آپ کو اتر جانا ہے، موت کے گھاٹ ہمیں اتر جانا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، پیارے نبی نے اپنے زبان مقدسہ مطہرہ مبارکہ سے ارشاد فرمایا، کیا کہا؟ حضرت عبداللہ بن عمر راوی ہے، بیان کرتے ہیں، پیارے نبی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ کن فی الدنیا کائنک غریب، اس دنیا میں اجنبی بن کر کے رہو، مسافر کی طرح زندگی گزارو، چھاڑ فانوس نہیں، یاد کر تو اس جمعہ سے اس جمعہ تک اگر تو پتہ لگائے گا تو معلوم کرے گا، پتہ یہ چلے گا تیرے کسی کے گھر کا باپ تھا جو پچھلے جمعہ میں ساتھ میں جمعہ کی نماز ادا کی تھی، کسی کی ماں تھی جس نے بیٹیوں کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا کی تھی، لیکن یہ جمعہ آیا، خطیب آیا، جمعہ کا خطبہ دے رہا ہے، نمازی آئے، مسلمین آئے، نماز ادا کر رہے ہیں، ہم ہیں لیکن وہ نہیں ہے۔ دنیا میں ہوں گے میلے، دنیا میں ہوں گے جلسے، دنیا میں ہوں گے میلے، دنیا میں ہوں گے جلسے، بازار سب سجیں گے، افسوس ہم نہ ہوں گے۔ اے انسان یاد رکھ لے، اے مال ہڑپنے والا، اے شراب نوشی کرنے والا، ہاں یہ نیپال بارڈر ہے نا، بارڈر کے قریب میں نا، اے شراب کو ہاتھ لگانے والا نوجوان، میرا موضوع نوجوان نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم تمہیں بتاتا، تم اگر ہوش میں آ جاؤ تو بن سکتے ہو، خود کو پہچانو کہ تم لوگ وفا والے ہو، مصطفیٰ والے ہو، مومن ہو، خدا والے ہو، اور کفر دم توڑ دے، ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ نوجوان اگر نکل آئے نعرہ تکبیر کے ساتھ، رب کعبہ کی قسم جس نبی نے شراب کو حرام کر دیا، قرار دے دیا، اس شراب کا، اسی نبی کا امتی آج کیسے دھڑلے کے ساتھ شرابی بنا ہوا ہے؟ کیا ہے یہ معاشرہ جو تباہ ہے نا، آج ہم آپ جو تباہی کے دہانے پہ ہے، رب کعبہ کی قسم ہم نے موت کو یاد کرنا چھوڑ دیا۔ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ اکثروا ذکر حادم اللذات، یعنی الموت، لذتوں کو کاٹ دینے والی، ارمانوں کا خون کر دینے والی، حوصلوں کو ملیاں میٹ کر دینے والی، آپ کو ہم کو برباد کرنے والی چیز کو اکثروا، کثرت سے یاد کرو، یعنی زیادہ تر کسے یاد کرو؟ موت کو یاد کرو، ایک نہ ایک دن مر جانا۔ آج دنیا میں مرسڈیز سے چل رہا ہے نا، آج دنیا میں 4 ویلر سے چل رہا ہے نا، ایک وقت آئے گا کہ تیرے تو مٹی نہیں ڈالنے کے لائق رہے گا، ایک وقت آئے گا نا تو نہانے کے لائق نہیں رہے گا، ایک وقت آئے گا تیری اولاد، تیری بیویاں، تیرے بچے تجھے تیری حویلی سے باہر کر دیں گے۔ سچ فرمایا اللہ رب العالمین نے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ کیا مطلب؟
तुम जहां कहीं भी रहोगे, शराब खरीद रहे होगे, मार्केट में सामान खरीद चुके होगे, अपने ख्वाहिशात के मुताबिक कि मौत का फरिश्ता आएगा, आने के बाद आपको वहां दबोच लेगा। किसी को ये पता नहीं कि कब कहां किस हाल में मरेगा। गालिबन सूरह लुकमान की आखिरी आयत इशारा कर रही है, हाँ बता रही है कि माँ के रहम में क्या परवरिश पा रहा है किसी को नहीं मालूम। हाँ, और इंसान कल क्या कुछ कमाएगा नहीं मालूम, और बारिश कितने मिकदार में नाजिल होगी ये भी किसी को नहीं मालूम, और किस इंसान का कहां किस हाल में एक्सीडेंट के जरिए, मामलात के जरिए, सामान खरीदते हुए कब कहां किस हाल में मौत आ जाए नहीं पता, कुछ नहीं पता। हाँ, प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, क्या कहा? प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, कहते हैं अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं, मैं प्यारे नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु के पास था, एक अंसारी आया, सवाल करने लगा, ओ अल्लाह के नबी आप पर सलाम किया, यानी आपको सलाम किया। फिर इरशाद फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी जरा ये तो बताओ मोमिनों में सबसे ज्यादा अच्छा इंसान कौन है? आपने इरशाद फरमाया, जिसका अखलाक बहुत बाला हो, जिसका अखलाक बहुत बड़ा हो। और उसके बाद में इरशाद फरमाया, ओ प्यारे नबी जरा ये तो बताओ, जरा आप ये तो बताओ मोमिनों में सबसे अक्लमंद कौन है? आपने अपने ज़बाने मुक़द्दसा मुतहरा मुबारका से इरशाद फरमाया, वो है जो मौत को कसरत से याद करे, यानी वो मौत को याद करे। जमीन पर चले तो ऐसा लगे एक ना एक दिन मर जाना, एक ना एक दिन फना हो जाना। ये जमीन जिस पे आप अकड़ के चलते हो ना, ये जमीन कहती है, क्या कहती है अल्लाह से, ऐ अल्लाह ये जमीन है, तेरे जरिए से इसी पे बंदा अनाज उगाता है, तब खाता है, मुझे पे चलता है, मुझे पे रहता है। लेकिन ओ मेरे अल्लाह इसी जमीन पे ये गुरूर से चलता, ओ मेरे अल्लाह इसी जमीन पे वो शराबी भी चलता है, ओ मेरे अल्लाह इसी जमीन पे वो जनाकार भी चलता। इजाजत दे दे ऐ अल्लाह मैं इसे लुकमा बना लूं। अल्लाह कहता एक वक्त आएगा, घबराना है जमीन, अफसोस न कर, एक वक्त आएगा इसे मौत आएगी ना, तब ये कब्र में दफन होगा, उसके बाद इसे दबोच लेना, तेरा भी वक्त आएगा। ऐ ख्वाब खरगोश में सोने वालों जवानों, ऐ अपने ख्वाबों की नींद में गुम हो जाने वालों, याद रखो एक दिन सब होगा, दुनिया होगी हम नहीं होंगे। नहीं रोब दब दबा है, नहीं दहशते हलाको, गए इस जहां से आखिर चंगेज जैसा डाको। इंदिरा गांधी ने इस बात आप कहते हो वो करीब था मर गया, मालदार तो ऐश की जिंदगी गुजार रहा है, मालदार तो ऐश की जिंदगी गुजार रहा है, मालदार तो बेहतर जिंदगी बसर कर रहा है। इंदिरा गांधी इस मुल्क की प्रधानमंत्री थी कि नहीं थी? हाँ आपको कहना पड़ेगा थी, लेकिन जब उसके मौत का वक्त आया, रब्बे काबा की कसम उसके बॉडीगार्ड ने उसे बम से उड़ाया कि नहीं उड़ाया। जब आप पाकिस्तान की सरजमीन से सवाल करेंगे क्या तेरे यहाँ मौत नहीं आती है, पाकिस्तान की सरजमीन जवाब देगी हाय अफसोस अफसोस, क्या तूने जनरल जियाउल हक के वाकया को नहीं पढ़ा? जब उसकी मौत आई उसके दांतों से उसे पहचाना गया। और मैं आपसे कहूं किसे नहीं मौत आई? फरायना भी चले गए इस दुनिया से, जवाब भी चले गए, शरात शाह भी चले गए, कयाफरा भी चले गए, हाँ चले गए। उन्होंने मौत के सामने घुटने टेक दिए।
ٹیکے کہ نہیں ٹیکے؟ ہاں ہاں، موت کے سامنے سب کو جھک جانا پڑا، سب جھک گئے۔ حضرت ابو ہریرہ، ہاں ہاں، کون نہیں جانتا حضرت ابو ہریرہ کو؟ یہ حضرت ابو ہریرہ ہے۔ جب ان کے موت کا وقت آیا، انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ اے کٹھور دل والوں، موت کی سختی، بڑی عجیب سختی۔ حضرت ابو ہریرہ پہ جب موت کا وقت آیا، یہ کہنے لگے، رونا شروع کر دیا، کہنے لگے میں ایک ایسے لمبے سفر پہ نکلنے والا جس میں میرا سفر خرچ بہت کم ہے اور میرا سفر بہت طویل ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ میرے پاس نیکیاں بہت قلیل تعداد میں ہے اور مجھے جانا بہت دور ہے۔ ابھی قبر کا منظر آئے گا، فرشتے آئیں گے، سوال کریں گے، یا اللہ اس وقت کا عالم کیا ہوگا؟ اسی طرح حضرت سفیان ثوری نے کیا کہا؟ انہوں نے بھی اپنے موت کے وقت رونا شروع کر دیا، ہاں ہاں، اور انہوں نے اپنے زبان سے کہا، کیا کہا؟ اے اللہ، لوگوں سے کہنے لگے، حضرت سفیان ثوری نے کیا کہا؟ سنو لوگوں، کہا جتنی سختی میرے اوپر موت کے وقت کی جا رہی ہے، اتنی سختی میرے زندگی میں کبھی نہیں آئی، جتنی سختی میرے اوپر اس وقت کیا جا رہا ہے، ہاں ہاں، اتنی سختی مجھے کبھی معلوم نہیں ہوئی۔ دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، ہاں ہاں، آج تو یہاں رہ رہا ہے، یہ دنیا تو آزمائش ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے، تو اس آخرت کی تیاری کر، اور یہ کب ہوگا؟ جب تم موت کو یاد کرے گا۔ ہاں ہاں، کیا کرے گا؟ موت کو یاد کرے گا۔ کسی نے چپکے سے جا کر کے، غالباً کہہ دوں آپ سے، کوئی شکایت نہیں ہے، اس مائک کو سلو کر دیا ہے جیسے پہلے تھا، اگر ویسے ہو جاتا تو میں بھی آپ سے کچھ کہہ لیتا، سن لیتا۔ کیا مطلب؟ ایک بڑی نایاب روایت یاد آ رہی ہے مجھے۔ کون سی روایت؟ آج اے مسجد کے غیور جوانوں، بزرگوں، یاد رکھو، آؤ پیارے نبی کی اس حدیث کو سنتے ہیں ہم۔ ایک پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، کیا کہا؟ ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی ساری قومیں مسلمانوں پہ ایسے ٹوٹ پڑیں گی کہ جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ سنا ہوگا آپ نے۔ ارشاد فرمایا پیارے نبی نے، صحابہ بیٹھے تھے، آپ تشریف لائے، آمنہ کے لال عرب کے در یتیم تشریف لائے۔ ارشاد فرمایا، ایک وقت آئے گا، ایک موقع آئے گا، دنیا کی ساری قومیں مسلمانوں پہ ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے کہ بھوکے لوگ دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے کہا، او اللہ کے رسول، وجہ کیا ہوگی؟ کیا ہم قلیل تعداد میں ہوں گے، تھوڑے تعداد میں ہوں گے؟ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، نہیں، تعداد کثیر تعداد ہوگی، تعداد کی بہت ہوگی، لیکن وجہ کیا ہوگا؟ آپ نے کبھی تلاش کیا کہ وجہ کیا ہے؟ ہم پریشان ہیں، یہ سچ ہے، میں کہنا پڑ رہا ہوں، میں جو دیکھوں گا وہی ہر بار بولوں گا۔ تجھے غدار بولا تھا، تجھے غدار بولوں گا، رب کعبہ کی قسم، کسی سے مخفی نہیں ہے معاملہ۔ کہیں چلتی ہوئی ٹرین میں مسلمانوں کو موم لنچنگ کا شکار بنا لیا جاتا ہے، کہیں تو ہمارے قوم کا بچہ اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکل رہا ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم ارشت کر لیا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ معاشرہ تباہی کے دہانے پر۔ ہاں ہاں، ایک وقت آئے گا، دنیا کی ساری قومیں مسلمانوں پہ ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے کہ بھوکے لوگ دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے۔ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، وجہ کیا ہوگی؟ صحابہ نے پوچھا، پیارے نبی نے جواب دیا، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ لوگ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائیں گے، لوگ دنیا کو دانتوں سے پکڑ لیں گے، لوگ دنیا کی رنگینیوں میں
دنیا کے آب و ہوا میں، دنیا کے ڈیکوریشن میں، دنیا کے سر و فساد میں اس طرح مبتلا ہو جائیں گے کہ وہ حب دنیا و کراہیت الموت، موت کو اس طرح دنیا میں گرفتار ہو جائیں گے کہ وہ کراہیت الموت، دنیا کو اس طرح ترجیح دینے لگیں گے کہ وہ موت کو ناپسند کریں گے. ایسا لگے گا کہ انہیں جیسے مرنا ہی نہیں ہے، خاک میں ہی نہیں ملنا ہے. حالانکہ یاد رکھو، آج میں آپ سے کہہ کر کے جا رہا ہوں، اے مالداروں، اے زمینداروں، اے ٹھیکیداروں، اے خانوں، اے چودھریوں، یاد رکھو حب الدنیا و کراہیت الموت. اگرچہ آپ موت کو ناپسند کرتے ہو، اگرچہ آپ موت کو بھول گئے ہو، اگرچہ آپ موت کو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے تمہیں مرنا نہیں ہے، لیکن قرآن کی وہ آیت جو یہ کہہ رہی ہے فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، اگر تو تم ناپسند کر رہے ہو، اگرچہ تم موت سے لڑ جانے کی ناپاک کوشش کر رہے ہو، موت سے روگردانی کرنے کی بات کر رہے ہو، لیکن یاد رکھو فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یہ موت تم سے ملاقات کر کے رہے. یاد رکھو کون سی موت؟ وہ موت، کون سی موت؟ وہ موت ہے جس نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ آمنہ کا لال ہے، عرب کا در یتیم ہے. جب موت کا وقت آیا، حضرت عائشہ آپ کی چہیتی لاڈلی پیاری بیوی ارشاد فرما رہی ہے، جب آپ کے موت کا وقت آیا، ہاں آپ پر بخار طاری ہوا. اے نات نے آپ کو نیک کہنے والوں، آپ پہ بخار طاری ہوا. موت کے وقت کی سختی تو دیکھو، پیارے نبی نے ایک بالٹی میں پانی منگوایا، بڑے سے برتن میں ڈول میں پانی منگوایا. آمنہ کے لال اسی میں اپنے ہاتھ کو ڈالتے تھے نکالتے تھے، ہاتھ کو ڈالتے نکالتے. یہی عمل بار بار کیا کرتے. کبھی آپ چادر چہرے پہ ڈالتے ہٹاتے. یہ کس کے سختی کی بات ہے؟ یہ محمد عربی جس نے اپنے زندگی کو دین کے لیے وقف کر دیا، دے دیا، جس نے کبھی طائف میں مارے کھائی تو کبھی جنگ بدر کو فتح کیا، کیا نہیں دین اسلام کے لیے کیا. لیکن اس نبی کے موت کا وقت حال یہ ہے، یہ موت تو نہیں دیکھتی ہے. ماں نے بیٹے کو ابھی ہاسپٹل میں جنم دیا، موت یہ نہیں دیکھتی ہے بیٹے کو دودھ کون پلائے گا. جب وقت مقررہ آیا، اجل کا جب وقت آ گیا، یہ موت ماں کے پاس ہاسپٹل میں پہنچ گئی، کہنے لگی اے نیک روح چل آجا. جب کسی مومن آدمی، ہاں روایت یاد آنے لگے، سبحان اللہ الحمدللہ، جب کسی مومن آدمی، نمازی آدمی، سچے آدمی کی جان نکالنے کی بات آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نیک فرشتے آتے ہیں، آنے کے بعد کیا کہتے؟ السلام علیکم. بس اتنی سی خوشی، سلام کیا اور بس چھوڑ دیا، رہنے دیا. سلام کرتے فرشتے، السلام علیکم ورحمت اللہ. خوبصورت چہرے والے فرشتے، ہاں حسین و جمیل فرشتے آتے، آنے کے بعد سلام کرتے. مومن آدمی کے پاس آتے، سلام کرنے کے بعد جنت سے ریشمی کفن لے کر کے آتے، آنے کے بعد سلام کرتے، کہتے او دنیا میں مشکلات سے دو چار مگر ایمان والا، او لاک ڈاؤن میں تیرے بچے بھوکے ترس گئے، تیرے گھر میں چولہا بجھا رہ گیا، لیکن او ایمان سے نہ ہٹنے والا، او تیرے پائے سماعت میں لغزش نہیں آئی. او ایمان والا، کیا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کیا مطلب؟ اے مطمئن روح، اے اطمینان بخش روح، ارجعی لوٹ چل الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس رب کے پاس لوٹ چل. کس رب کے پاس؟
جو رب تجھ سے راضی ہے اور جس رب سے تو راضی ہے۔ خدا را افراتفری کا ماحول نہ کرے۔ ہاں وقت ہے، وقت کی قدر کرو، وقت کو رسوا نہ کرو۔ ٹوٹ گیا آئینہ اب اسے دیکھا نہ کرو۔ ایک دیوانے نے آ کر کے بتائی یہ بات، احسن ہاتھوں کے لکیروں پہ بھروسہ نہ کرو، وقت کو غنیمت سمجھے۔ ہاں اگرچہ بارش ہو رہی ہے، آپ افراتفری کا ماحول، ہاں قرآن کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے مطمئن روح، اے نمازی روح، اے دنیا کے اندر مشکلات سے دو چار مگر ایمان والا، اور کیا ان میں بھوکا ترس گیا لیکن ایمان کا نہ سودا کرنے والا، ارجعی لوٹ چل اس رب کے پاس جو رب تجھ سے راضی ہے، جس رب سے تو راضی ہے۔ اور مومن آدمی کے پاس فرشتے آتے ہیں، آسانی کے ساتھ اس کے روح کو قبض کرتے ہیں فرشتے، اور فرشتے قبض کر کے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ پہلے آسمان کے فرشتے کیا کرتے؟ ویلکم کرتے، سواگت کرتے، ابھینندن کرتے۔ کون آیا؟ کون نمازی آدمی آیا؟ کون شراب کو نہ ہاتھ لگانے والا آیا؟ کون آیا جس نے دنیا کے اندر مشکلات جھیلے، پریشانیاں جھیلی لیکن ایمان نہ چھوڑنے والا؟ پہلے آسمان کے فرشتے کہتے اہلاً و سہلاً مرحبا کرتے اور آواز کرتے، کون آیا جس کے آنے سے میرا آسمان خوشبوؤں سے مہک اٹھا؟ اے دنیا کی رنگینیوں میں، اے دنیا کے بوقلبیوں میں، اے دنیا کے ڈیکوریشن میں، اے دنیا کے سر و فساد میں مبتلا ہو جانے والے لوگوں، یاد رکھو کن فی الدنیا کا انکا غریب۔ بڑا افراتفری کا ماحول ہے۔ خدا را یہ قوم اگر سدھر جاتی، یہ قوم اگر سدھر جاتی، ہم موت کو کثرت سے یاد کرنے والے بن جاتے تو سارا خلفشار، انتشار یکسر ختم ہو کر کے محبت و الفت کا بپا ہو جاتا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن بے ایمان ہم اتنے ہیں کہ بس توبہ، خدا کریم نہ ہوتا تو مر گئے ہوتے۔ یہ جگہ جگہ یہ آگ لگی، کیسا ہے یہ جنون، یہاں خون خون وہاں خون خون۔ مومن آدمی کی جان کو نکال کے فرشتے آسمان کی طرف لے جا رہے ہیں۔ پہلے آسمان کے فرشتے آواز کرتے، کون آیا جس کے آنے سے میرا آسمان خوشبوؤں سے مہک اٹھا؟ فرشتے کہتے فلاں ابن فلاں۔ پہلے آسمان کے فرشتے دوسرے آسمان کی طرف رہنمائی کرتے، اسی طرح دوسرے آسمان کے فرشتے تیسرے آسمان کی طرف رہنمائی کرتے، لے جا کر کے اسے ساتویں آسمان پہ اسے علیین میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اب یہ علیین کیا ہے؟ ہمارے محققین علماء کرام بتائیں گے، یا تو وہ رجسٹر جس میں نیک لوگوں کے نام کو لکھ دیا جاتا ہے، یا وہ جگہ جس میں روح کو رکھ دیا جاتا ہے نیک آدمی کے۔ اچھا ادھر آواز دی جاتی ہے، مسجد کے مائک سے اعلان ہوتا فلاں ابن فلاں کا انتقال ہو گیا، ان کی نماز جنازہ اتنے بجے سے اتنے بجے ادا کی جائے گی۔ تب آپ کا بیٹا جس کے لیے آپ نے حلال حرام کی تمیز نہیں کی، وہ بیٹا جب باپ بیمار تھا تب پردیس سے نہیں آیا، جب باپ موت کے گھاٹ اتر گیا، جب ماں کا انتقال ہو گیا، وہی آپ کا بیٹا پردیس سے آواز کر رہا ہے لاش کو روک دیا جائے، میں فلائٹ سے آ رہا ہوں۔ اے خدا را، اے مسلمان تجھے آج کیا ہو گیا؟ یہ مسلمان ہے، جب بھی ماں کا انتقال ہو گیا، ماں جب رخصت ہو گئی، اجل کا جب وقت آ گیا، تب بیٹا یہ آواز کر رہا ہے اب میں آ رہا ہوں۔ کہاں کا یہ انصاف ہے؟ جس ماں نے تجھے کلمہ سکھایا، جس باپ نے عید اور بقرہ عید کے دن پھٹے پرانے کپڑے پہن لیا، لباس پہن لیا، لیکن کبھی یہ نہ کہا کہ میرے بیٹے میں تمہیں غریبی کا احساس نہیں دلایا، آج اس کے موت کے بعد تو وہاں سے چل رہا ہے، خدا را تھو ہے تیرے اوپر۔
ادھر لاش کو نہلایا دھلایا جاتا ہے اور نہلانے دھلانے کے بعد قبر کی طرف لے جایا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ علماء کرام کہتے ہیں جب نیک آدمی کی موت ہو جائے, جان نکل جائے, تو اسے جلدی دفن کرو. حدیث کے الفاظ آئے, آواز کرتی ہے روح, کیا کہتی ہے؟ قدمونی قدمونی, مجھے جلدی لے چلو, مجھے جلدی لے چلو. قبر کے حوالے کر دیا جاتا روح کو نیک آدمی کے. فرشتہ آتا, منکر نکیر آتے, سوال کرتے, ہاں ہاں من ربک, تیرا رب کون ہے؟ ما دینک, تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ وہ اطمینان آدمی, نیک آدمی جواب دے دیتا, ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے, میرا دین اسلام ہے, میرے آخری رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہاں ہاں جواب دے دیتا. غیب سے آواز آتی, اب میرے بندے کو پریشان نہ کر, جنتی بستر لگا دیا جاتا, کہا جاتا سو جا اس دلہن کی طرح جسے اس کے شوہر کے علاوہ کوئی جگہ نہ سکے. سو جا اس دلہن کی طرح جسے اس کے شوہر کے علاوہ کوئی جگہ نہ سکے. اور ادھر نیک آدمی, مومن آدمی کی روح کو رکھ دیا جاتا ہے, اور اس کے اپوزٹ, اس کے الٹا جب بیکار آدمی کی روح آتی ہے, نکالنے والے فرشتے آتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے؟ آنے کے بعد فرشتے آواز کرتے, کیا خوبصورت چہرے والے فرشتے نہیں آتے, ڈراؤنے فرشتے آتے ہیں. آنے کے بعد دانتوں سے زمین کو مارے غصے کے کریدتے ہوئے آتے ہیں. آنے کے بعد کہتے, او دنیا کے اندر موت کو بھول جانے والا, او دنیا کے اندر شراب نوشی کرنے والا, او دنیا کے اندر فحشکاریاں پھیلانے والا, چل چل تیرا وقت ختم ہو گیا. کیا؟ چل چل تیرا وقت ختم ہو گیا ہے, جا. بیکار آدمی کی روح چلی جاتی ہے اور قبض کر کے فرشتے لے جاتے ہیں. وقت اجازت نہیں دے رہا ہے کہ میں آپ سے اور باتیں کروں. خدا را آج کا جو جلسہ ہے آپ حاضری دیں, وہاں آپ سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں باتیں کی جائیں گی. دعا ہے کہ بارے الہا ہم سامعین کرام کو ایک بنا, نیک بنا. مومن آدمی کی روح بیکار آدمی کی روح کو فرشتے زبردستی اسے رگوں میں گھس کے نکال لیتے ہیں. اسی کو قرآن مجید نے کہا, کیا کہا؟ والنازعات غرقا والناشطات نشطا, قسم ہے ان فرشتوں کی جو کانٹے بن کے آتے ہیں, رگوں میں گھس کے بے دردی سے روحیں کھینچ لاتے ہیں. ہاں تو اے اللہ ہمیں سب کو موت کو کثرت سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم پریشان ہیں, مفلوج الحال ہے, جہاں کہیں بھی پورے دنیا میں مسلمان پریشان ہے, اے اللہ تو اس کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ یہاں آنے کا جو لوگ ذریعہ بنے, ہمارے امام صاحب ہو یا جاوید صاحب ہو یا ہمارے یاسین صاحب ہو, اے اللہ تو انہیں عذر عظیم عطا فرما. ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله, ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وعن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والله ما تسمعون.